الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے اور ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر انسان کے لیے آج کا یہ دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ ملک ہندوستان جس پر انگریزوں نے جابرانہ اور ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان کی دولت، ثروت اور جو قیمتی اشیاء تھیں وہ سب یہاں سے کھینچ کر برطانیہ کے اندر پہنچا دی، جسے آج انگلینڈ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد، مسلسل جنگ آزادی لڑنے کے بعد وہ سنہرا وقت آیا کہ ان جیالوں کی قربانی رنگ لائی اور ان متوالوں کا خون رنگ لایا، اور یہ ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 کو ان ظالم اور جابر انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد یہ طے پایا کہ اب ہندوستان کے اندر ہمارا دستور کیا ہو، قانون کیا ہو، ہم کس دستور اور قانون کے تحت اس ملک کے اندر زندگی گزاریں، مذہبی اعتبار سے ہم کو کیا آزادی ملے، اس کے لیے مشورہ ہوا، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ طے پایا کہ 15 دن کے بعد 15 اگست میں آزادی ملی، اور 29 اگست کے اندر پارلیمنٹ میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی ہمارے ملک ہندوستان کا ایک دستور مرتب کرے۔ اس کمیٹی میں 7 افراد متعین کیے گئے، جس کے صدر اور ذمہ دار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ایک عجیب تلخ حقیقت ہے، اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، ان کو پارلیمنٹ کے اندر جانے نہیں دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ دلت ہیں، ایک نیچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے والے مسلمان تھے۔ مسلم لیگ پارٹی تھی جس نے اپنی ٹکٹ پر ان کو کھڑا کر کے اور کیرلا سے ان کو جتایا، اور جتانے کے بعد ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان 7 لوگوں نے ہمارے اس عظیم ہندوستان اور ہمارے اس عظیم ملک کے دستور کو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے اندر بڑی محنت و مشقت کے بعد اس دستور کو مرتب کیا۔ 12 دن کم 3 سال مسلسل اس دستور کو بنانے میں لگے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دستور کو ہمارے ہندوستان کی اس وقت کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور پھر یہ دستور نافذ کر دیا گیا۔ دستوری اعتبار سے ملک کے ہر شہری کو، ملک کے ہر باشندے کو مکمل آزادی دی گئی، مذہبی اعتبار سے مکمل اس کو آزادی دی گئی، وہ جس طرح چاہے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے،
اور جس طرح چاہے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں کھا اور پی سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا جو لباس چاہے وہ پہن سکتا ہے، وہ اپنی جو شناخت رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ دستور آج کی اس تاریخ میں اور آج کے اس ماحول میں صرف دستور بن کے رہ گیا ہے، زمینی سطح پر اب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کاش وہ دستور پھر ویسے ہی بحال ہوتا جس طریقے سے شروع میں اس کو لاگو کیا گیا تھا۔ جس دستور کی آج قسم لے کر کے پارلیمنٹ میں لوگ ممبر بنتے ہیں، اس کے رکن کا حصہ بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ عظیم ہندوستان کی آزادی سے لے کر اور اس کے دستور کو نافذ کرانے تک ہمارے اکابر کی، ہمارے مسلم لیڈران کی انتھک محنتیں رہی ہیں، بہت جد و جہد کی ہے انہوں نے۔ تقریباً 35 مسلم پارلیمنٹ تھے، صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے 35 مسلم پارلیمنٹ تھے، ممبر پارلیمنٹ تھے جنہوں نے مستقل محنت کی ہے، اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد اس دستور کو نافذ کرانے میں انہوں نے پورا تعاون دیا ہے۔ جب اس کے بعد ملک کے اندر سب سے پہلی حکومت کانگریس کی بنی، جب کانگریس کی حکومت بنی تو گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ دیکھو، یہ ہمارا عظیم ہندوستان اس وقت بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں ہے۔ جو کچھ بھی ہندوستان میں تھا وہ سب لوٹ کر کے لوگ لے گئے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام ہی وزیروں سے یہ اپیل کروں گا کہ سب کے سب زندگی سادہ گزاریں گے، اپنا پہننا، کھانا، چلنا پھرنا سب سادہ کریں، کوئی لگژری طریقے سے نہیں رہے گا، یہ انہوں نے اپیل کی۔ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو، میں اس سادہ زندگی گزارنے کے لیے رام چندر جی اور میں رام کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ ہماری مذہبی ہستیاں ہیں، ان کے کوئی تاریخی وجود نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں تمہارے سامنے ابو بکر عمر کی مثال دینے کے لیے کہ یہ وہ ابو بکر عمر ہیں کہ تاریخ کے اندر ان کی نمایاں خدمات موجود ہیں، عظیم سلطنت کے حکمراں تھے، ایک بہت بڑے بر اعظم پر حکمرانی کرنے والے لوگ تھے، لیکن زندگی ان کی نہایت سادہ تھی۔ اس لیے میں تم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی انہی دونوں لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے گزارنا۔ میرے محترم، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے دم بھرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے حالات اقلیتوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقیات سے نوازے، اور جس طریقے سے ہمارا ملک ہر شخص کے لیے، ہر ہندوستانی کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے لیے گہوارہ گلدستہ تھا، اللہ کرے پھر وہ حالات بنے اور وہ زندگی پیدا ہو جائے کہ ہمارے ملک کا ہر باشندہ آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر سانس لے سکے، زندگی گزار سکے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اب کچھ آپ بول دو، 2-4 منٹ بول دو ایسے۔ ہاں یہ